بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انسان کو چاہیے کہ اس کا دل بھی مومن اور مسلمان ہو، یعنی پکا یقین، پختہ یقین۔ اور انسان کو چاہیے کہ اس کا ظاہر بھی مسلمان ہو، اس کی صورت شکل سے بھی معلوم ہوتا ہو کہ یہ مسلمان ہے، اور اس کے کام بھی مومنوں والے، مسلمانوں والے ہوں۔ اور مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بھی مسلمان ہو اور اپنی مسجد میں بھی مسلمان ہو۔ مسجد میں مسلمان ہونے کا مطلب تو خوب سمجھ میں آتا ہے، یہاں اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق عبادت کرے، مسجد کا ادب ملحوظ رکھیں۔ مسجد کے ادب میں دو جگہ بڑی کمی آ رہی ہے۔ ایک تو مسجد میں بات کرتے ہیں زور زور سے، بہت کمی کی بات ہے یہ۔ اور دوسری چیز، بدبودار چیز کھا کھا کر مسجد میں آتے ہیں۔ اب پیاز تو اتنی بڑی بات نہیں رہی، اس میں تو اتنی بدبو بھی نہیں ہے جتنی بیڑی میں، سگریٹ میں، گٹکے میں، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں میں بدبو ہے۔ بہرحال مسجد میں بھی مسلمان ہو، گھر میں بھی مسلمان ہو، یعنی گھر میں بھی اس کے کام کاج، اس کی بات شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور وہ اپنی مسجد میں بھی مسلمان ہو اور اپنے دفتر اور اپنے بازار میں بھی مسلمان ہو۔ دفتر میں بھی وہ اللہ کے حکموں کا پاس و لحاظ رکھے، اور بازار میں بھی وہ اللہ کے حکموں کا پاس اور لحاظ رکھے۔ اپنے ریتی رواج میں بھی مسلمان ہو، اس کے ریتی رواج سنت کے مطابق، اسلام کے مطابق، نہ کہ یہودیوں کے مطابق، ہندوؤں کے مطابق، سکھوں کے مطابق، اس طرح نہ۔ یہ کب آئے گا؟ جب ہمیں ہر طرح کی تعلیمات اور ہر طرح کے احکام بتائے جاویں گے، سکھائے جاویں گے، سنائے جاویں گے۔ سنانے والے تو کسی نہ کسی درجے میں سنتے ہی ہیں، لیکن معاف کیجئے گا، اب کچھ سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ میں نماز تو پڑھ لو اور روزہ بھی رکھ لو، اس سے تو اللہ راضی ہو گیا، اس سے تو دیندار ہو گئے ہم، باقی اپنی زندگی میں آدمی آزاد ہے، کسی بھی طرح کرے، کچھ بھی کرے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ دین کی باتیں سنو، ان پر یقین کرو، علماء پر، سچے پکے علماء پر اعتماد کرو، اور اپنی ساری زندگی کو دین کے مطابق ڈھالو۔ یہ بات میں نے کیوں بتائی؟ اب سنیے کیوں بتائی۔ ولیمہ مستحب ہے، ولیمہ مستحب ہے۔ پہلے تو ایک بات سنو، منڈھا نہ کرو، ولیمہ کرو۔ منڈھا غیروں کا طریقہ ہے اور ولیمہ ہمارا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مستحب ہے۔ مستحب بھی سنت کا ایک درجہ ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے، بارات لے جاؤ گے منڈھا کرنا پڑے گا، بارات نہ لے جاؤ، مختصر 5-4 آدمی، اس لیے بس ولیمہ ہوگا، جس کو بلانا اپنے گھر پہ بلاؤ۔ چلو یہ تو بات ہو گئی۔ اب اگلی بات سنو، خاص طور سے، بہت دھیان سے، مگر اس میں تفاخر نہیں ہونا چاہیے۔ تفاخر کا کیا مطلب؟ بھائی 1500 کارڈ چھپوا رکھے میں نے تو، بھائی ہمارے تو 20 آئٹم تھے، اے فلانا پیلس میں ہوا ہمارے ہاں تو ولیمہ۔ یہ کیا ہے میرے دوستو؟ تفاخر۔ ہاں،
بہت لوگ آئے، منتری بھی آیا اور فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا. یہ کس لیے بتاؤ؟ اچھا کیا منشا ہو سکتا ہے اس کا؟ کہنے والا کس نیت سے کہتا ہے اور سننے والے پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ دوستو، اپنی فضیلت اور اپنی فوقیت، اپنی بڑائی، اپنی برتری جتانا، اسی کو کہتے ہیں تفاخر. تفاخر نہیں ہونا چاہیے. آگے اس میں نہیں آئے گا، شاید آگے بہت ہوں. ولیمے کی دعوت قبول کرو، سنت مستحب جو بھی درجہ ہے. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ صرف دولت مندوں کو بلایا جا رہا ہے، غریبوں کو نہیں بلایا جا رہا ہے، تو مت قبول کرو. اگر آپ کو اندازے سے، قرینے سے معلوم ہو کہ تفاخر کے ساتھ، فخر کے کر کے یہ کام کیا جا رہا ہے، تو دعوت مت قبول کرو. دوستو، اس میں یہ خرابی تو ہے ہی جو تفاخر والی بات بتائی آپ کو. اس کے علاوہ اور کتنی خرابیاں ہیں، جب آپ سوچو گے تو سوچتے ہی چلے جاؤ گے. جی، وہ مال و دولت جو آپ نے خون پسینہ بہا کر کمایا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح اڑا دیا، اس طرح اڑا دیا. اور چلو اڑا دیا وہ تو ہے ہی، اور پھر بعد میں میرے ذمہ اتنا قرض ہے جی، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا جی، اور کیا کیا شکایتیں، کیا کیا معاملات پیش آ جاتے ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے. جی چلیے، ہم نے تو جس طرح بیتگی جس طرح کیا کر لیا، اور ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں بھائیوں پر کیا گزرے گی اب، اور ہماری سینکڑوں بیٹیوں اور بہنوں پر کیا گزرے گی اب، وہ معلوم ہے. میں بھی اسی انتظار میں رہوں گا کہ مجھے کہیں سے آمدنی ملے یا مجھے کہیں سے قرضہ ملے، اور میں ایسا نہ کر سکوں، کم سے کم اس جیسا تو کر سکوں، اس سے ملتا جلتا تو کر سکوں. جی، یہ خرابیاں ہیں میرے دوستو. دیکھو، ہمارا تو یہ یقین ہے، عقیدہ ہے، ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. لیکن ہاں، جو اخلاقی بیماریاں ہیں نا، اخلاقی بیماریاں، یہ ایک کو دیکھ کر دوسرے کو لگتی ہیں. اخلاقی بیماریاں مثال کے طور پر یہی فخر، اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہمارا معاشرے میں یہ ہو رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور ہدایت فرمائی، ایک بات یہ بھی فرمائی کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو. اور آگے سنو، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کا ولیمہ 2 سیر جو سے کیا تھا. سیر تو جانتے نہیں، 2 کلو آٹے سے کام کر لیا تھا بس. جی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے میں کھجور، پنیر اور گھی کا مالیدہ تھا. مالیدہ تو سمجھے نہیں ہوں گے، چوری ہوئی روٹی، گھی میں اور کھجور میں چوری ہوئی روٹی، جیسے ہم شکر کا بنا لیں، روٹی توڑ کے گھی ملا کے شکر ملا کے خود بھی کھا لیں، بچوں کو بھی کھلا دیں، وہ ہے مالیدہ. اور سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا کہ ایک بکری ذبح ہوئی تھی اور گوشت روٹی لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا تھا. ایک بکری. اب دیکھو، بکری یا بکرا میں تو وزن میں تو کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا کتنا؟ لگا لو جتنا بھی لگا لو، کتنا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اندازہ نہیں لگایا. دیکھو،
سادگی میں خود بھی آسانی ہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی ہے۔ یہ باتیں اتنی بار کہو اور اتنی بار سنو اور سب کو سناؤ کہ ہمارا ذہن، ہماری سوچ ایسی ہو جائے۔ یہ اب اگلی بات سنو، اگر کئی بیویاں ہوں تو سب کو برابر رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو ایک سنو، اور بڑے مجمع میں شرم آتی ہے زیادہ بولتے ہوئے، ورنہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ بالکل پرخچے اڑا کر رکھ دیں۔ اس وقت دور ہی آ رہا ہے کہ گرل فرینڈ تو چاہے 10 ہوں، اور گرل فرینڈ تو چاہے وہ ہر ہفتے بدل دے، کوئی دقت نہیں ہے۔ جی کیا کہیں اس کو؟ ریلیشن، یعنی دوستی میں تو کوئی کسی کے ساتھ رہے کوئی دقت نہیں، 2 ہوں 4 ہوں کوئی دقت نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی گھر میں رکھ لے کسی کو رکھیل کوئی دقت نہیں، قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ نکاح 2 کر لے تو آفت آ جاتی ہے، اور 3 کر لے تو پھر تو آسمان ہی ٹوٹ جائے گا۔ یہ عادت ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ عورت پسند نہیں کرتی کہ میرے علاوہ دوسرا نکاح کرے، کوئی دوسری بیوی کرے، اور سوکن بس پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ دیکھو میرے دوستو، اللہ رب العزت، اللہ پاک، رسول پاک، قرآن پاک تو ہمیں یہ کیا حکم دیں گے؟ پاکی کا۔ تو پاک دامن رہنا ہے، پاک دامن۔ جی دل بھی پاک، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک، نگاہ بھی پاک۔ تو اس کے واسطے اگر ضرورت پڑے تو 1 نکاح 2 نکاح کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج اور کوئی خرابی نہیں ہے، اگر ضرورت پڑے تو۔ نہیں ضرورت پڑے تو نہیں۔ اگر ضرورت پڑے اور نکاح کرے تو دونوں کو 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، 4 تک رکھ سکتا ہے، تو ان میں برابری کرے۔ اور کسی کی عمر کی وجہ سے یا کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کہ ایک کی طرف سارا نہ جھک جائے۔ یہ دیکھو اس وقت میں نے آپ کو 2 بات بتائی تھی۔ نمبر 1 2 3 4 جن بیویوں جتنی کی ضرورت محسوس کرے وہ نکاح کر سکتا ہے، یہ کوئی برا نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اور جے بیوی ہوں ان سب میں برابری رکھتی ہے۔ یہ بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرو، اس سے نفرت مت کرو۔ یہ پچھلے ہفتے عصر کے بعد بھی یہ بیان آیا تھا۔ اور ایک بات بار بار سنو، بار بار کہو، بار بار سنو، تاکہ ہمارا ذہن بن جائے، ہمارا مزاج بن جائے۔ یہ دیکھو، اور زیادہ نہیں، میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں جو بار بار آپ نے سنی ہو، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ سن لیجئے گا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ہڈی اور یہ پسلی سیدھی نہیں ہوگی بلکہ ٹوٹ جائے گی۔ حدیث پاک سنی ہوئی ہے، مشہور ہے۔ تو کیا مطلب؟ بھائی کچھ نہ کچھ اخلاقی کمزوری اس کے اندر ہوگی، ضد ہو، ہٹ دھرمی ہو، لڑائی جھگڑے کی عادت ہو، غصہ ہو، فضول خرچی ہو، کوئی نہ کوئی بد اخلاقی وہ عادت ہوگی اس میں۔ مرد میں بھی ہوتی ہے
اپنے میں بھی ہوتی ہے. یہ تو سمجھاؤ بھی، بتلاؤ بھی، اس کو سیدھی کرنے کی کوشش بھی کرو، لیکن بالکل تمہارے مزاج کے مطابق ڈھل جاوے وہ، ایسا مشکل ہے. ایسی صورت میں ہر وقت مار پیٹ، ہر وقت کہنا سننا، ہر وقت غصہ، یہ گھر کو برباد کر دے گا. گھر میں چین سکون ہو نہیں سکتا. یہ دیکھو وہ زمانہ تو اب رہا نہیں، لیکن پھر بھی سمجھ جاؤیں گے آپ بہت حد تک. جب جنگل میں شکاری شکار کرنے جاتا تو وہ یہ سمجھتا کہ اسے پھنساؤں کیسے، یہی اس کی کوشش ہوتی ہے. تو دیکھو اولاد ہو، بھائی بہن ہو، بیوی ہو، اس فکر میں رہو کہ ان کو سدھاؤں کیسے، ان کی بری عادتیں چھوٹ جاویں اور یہ اچھے آدمی بن جاویں. اس کی فکر رکھو. اور نرمی سے یہ کام ہوتا ہے، سختی سے اکثر نہیں ہوتا. تھوڑی بہت سختی، جیسا کہ لوہے کو نرم کرنے کے بعد لوہے کو گرم کرتے ہیں اپنی منشا کے مطابق بنانے کے واسطے، تھوڑی چوٹ بھی مارتے ہیں اپنی منشا کے مطابق بنانے کے واسطے، لکڑی کو بھی گرم کرتے ہیں تھوڑی موڑنے کے واسطے وغیرہ، بس تھوڑی سی. اور باقی سمجھانا، حالات وغیرہ. ایک بات تجربے سے بہت اچھی ثابت ہوئی ہے، ہم نے بیوی کی یا بچے کی، بچی کی، بھائی، چھوٹے بھائی کی بات مان لی اور یہ سمجھ رہے کہ غلط ہے، مان لی، لیکن مان لی. رکھو اسے، یاد رکھو، جب اس کا کوئی غلط نتیجہ سامنے آوے تب اس کو دیکھو بھائی میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا. تو گویا کہ اس نے اس کا برا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اس نقصان کو کی بھرپائی کی تم کوشش کرو، وہ بھی ہو جائے گا پورا جو بھی کچھ ہوا، لیکن اس سے اس بچے کو نصیحت بھی حاصل ہوگی. بہرحال بیوی ہو اور بچے ہوں تو ان کی بد اخلاقی پر صبر کرو، ان کی غلطیوں کو برداشت کرو اور ان کو سدھانے کی یعنی سنوارنے کی کوشش میں رہو. ایک بات جو ہمیں سکون بخشے گی، اگر ایک بات ناپسند ہوگی تو دوسری بات ضرور پسند آئے گی. یہ دیکھو، اور باتیں تو نجی ہوتی ہیں، وہ تو ہر آدمی اپنی الگ جانے. آپ کے ہمارے گھر کی حفاظت وہ کرتی ہے. ہم تو گھر سے نکل کے چلے گئے بے فکر، اب وہ جانے سارے گھر کو. ہمارے بچوں کی پرورش وہ کرتی ہے، ہمارے لیے کھانا وہ تیار کرتی ہے، ہمارے گھر کو صاف ستھرا وہ رکھتی ہے، ہماری وہ خدمت کرتی ہے، چائے پانی کھانا، کتنے کام ہیں. ان کو بھی تو نظر رکھو. چلو اچھا خیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش اخلاق، اچھے اخلاق والا کوئی نہیں ہو سکتا، ہے ہی نہیں. اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا کوئی ایسا. جی ہاں، جی ہاں. اور ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری اور آپ کی مائیں، ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدردان کوئی نہیں ہو سکتا. بہت سے واقعے سناتا میں آپ کو، لیکن نہیں ہوا، قدردان کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ان دونوں میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی تھی، کھٹپٹ ہو جاتی تھی. اور کتنی کھٹپٹ ہوتی تھی، کتنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی تیز مزاج تھی. اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا ارادہ فرما لیا. اب دیکھو کہاں تک نوبت پہنچی.
حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ عرض کیا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حفصہ جنت میں آپ کی بیوی ہیں، یعنی ان کو طلاق مت دیجیے۔ اگر دنیا میں طلاق دے دی تو پھر نہیں ملے گی جنت میں وہ۔ اگر نکاح میں رہتے ہوئے شوہر کی وفات ہوئی ہے یا بیوی کی وفات ہوئی ہے تب ملے گی جنت میں وہ۔ تو دیکھو کہاں تک نوبت پہنچی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حفصہ جنت میں آپ کی بیوی ہے، یعنی طلاق مت دیجیے۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی برداشت کی ہوگی پہلے بھی، کہ تنگ آ کر ہی یہ سوچا ہوگا، اور عام طور سے بعد میں بھی وہی مزاج رہا ہوگا حفصہ کا، اور پھر بھی برداشت کیا ہوگا۔ یہ تو برداشت کرنا چاہیے، خوش اخلاقی اسی کا نام ہے۔ اس کو مت مارو، مار پیٹ تک نوبت مت نہ آوے، اور اگر کبھی ضرورت ہی پڑے تو منہ پر ہرگز مت مارو اور زیادہ مت مارو، اس کا دل بہلاتے رہو، یہ اس کی دل جوئی کرتے رہو، ہمت افزائی کرتے رہو جی۔ گالی گلوچ مت کرو، تو سے مت بولو، تو سے بولنا بے ادبی بات ہے، غلط بات ہے۔ نہ اپنے بچوں کے ساتھ بولو، نہ اپنی بیوی کے ساتھ بولو، کم سے کم تم کے ساتھ بولو جی ہاں۔ اگلی بات سنو، سب سنو، اور میرے نوجوان بھائی بچے ضرور سنیں۔ روٹ کر گھر سے مت نکل جاؤ، گھر میں رہو، لڑائی ہوگی وہیں رہو، اسی کمرے میں رہو جی ہاں۔ زیادہ ناراضگی مت ظاہر کرو، ہاں، کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ بس اب اس گھر میں رہ نہیں پاؤں گی۔ اتنی نہیں، ناراضگی بھی اگر ہو تو اتنی ظاہر نہ کرو، زیادہ ہی ناراضگی ہو تو دوسری چارپائی پر سو جاؤ، یہ بزرگوں کے بہت سارے واقعات آئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا دیا تو اب کسی کا واقعہ سنانے کی ضرورت بھی کیا رہی۔ لیکن بزرگوں کے واقعات بھی ہیں۔ بعض بزرگوں کو ولایت یعنی ولی ہونا، ولایت ملی عورت کی اپنی بیوی کی بد اخلاقی برداشت کرنے کی وجہ سے جی ہاں۔ اس طرح کے واقعات سن کے ذرا ہمت زیادہ بڑھتی ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کتنا نازک مزاج تھا جی، اتنا نازک مزاج تھا کہ ایک مرتبہ بادشاہ ملنے کے واسطے آیا، کافی دیر وہاں رکا۔ تو دیکھو پہلے زمانے میں بھی بزرگوں کے پاس آج کی جو صورتحال تھی وہ نہیں تھی، تو کوئی خادم نہیں تھا، بہرحال چھوڑو، کوئی خادم نہیں تھا جو پانی پلا دے۔ تو بادشاہ نے خود اٹھ کر پانی پیا گھڑے میں سے لے کر، اور آپ جانتے ہیں پیالہ کٹورا جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ پھر گھڑے پر ڈھک دیا۔ بادشاہ جب رخصت ہونے لگا تو کہا کہ حضرت آپ کے ہاں کوئی خادم و نوکر نہیں ہے،
اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک آدمی بھیج دوں جو آپ کے مہمانوں کی خدمت کرتا رہے. یہ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو خود تو آدمی بن جا. جی تو نے پانی پی کر پیالہ ٹیڑھا ڈھک دیا اور ٹیڑھا پیالہ دیکھ کے میرے سر میں درد ہو گیا. جب سے میرے سر میں درد ہو رہا. دیکھو یہ نازک مزاجی. اور یہ مت سمجھنا کہ بزرگ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ باولے ہوتے ہیں، جو چاہے ان کے سامنے کہہ لو، جو چاہے کر لو. نہیں، یوں کہتے ہیں تجربے کار لوگ کہ جس قدر تقویٰ آتا رہتا ہے اس وقت آدمی کی سمجھ زیادہ ہوتی رہتی ہے، اور جتنی سمجھ زیادہ ہوتی رہتی ہے اتنا آدمی کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے. بے وقوف کو کچھ نہیں ہوتا، مرنا جو ہے سمجھ کا ہے، لیکن یہ سب برداشت کرتے ہیں. تو نازک مزاج تو اتنے تھے. اور بیوی کیسی تھی؟ بیوی ایسی تھی کہ ان کا ایک شاگرد تھا اور تھا پشاور کا پٹھان، اور اس کے ذمہ کام تھا کہ صبح کو جا کر یہ پوچھ لو کہ گھر میں آج کس کس چیز کی ضرورت ہے، کیا پکے گا، کسی اور چیز کی ضرورت ہے. تو وہ جب بھی جاتے اور پوچھتے تو کام تو بعد میں بتاتی، ضرورت تو بعد میں بتاتی. بس یوں ہی کہہ لو جیسے ہماری زبان میں کہا کریں کہ 5-7 گالیاں تو حضرت جی کو دیتی اور 5-7 گالیاں اسے دیتی پٹھان کو، اور پھر بتاتی اگر کوئی کام بتاتی بھی. یہ تو ایک دن وہ پٹھان آیا حضرت کے پاس اور کہنے لگا حضرت ہم تو آپ کا اتنا احترام کرتے ہیں اور وہ ایسا ایسا کہتی ہیں، لاؤ میں آج اس کا سر قلم کر دوں. میرے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ جمعے کے دن بیان فرمایا کرتے تھے. جمعے کی نماز کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جیسا موسم ہوتا تھا. مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی جمعہ کوئی مجلس ایسی گزرتی ہو جس میں حضرت مردوں کو خاص طور سے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے اور ان کی بد اخلاقی کو برداشت کرنے کی نصیحت نہ فرماتے ہو. جی ہاں. جی. ایک بات اور ہے تو وہ میری اپنی ہی، لیکن اتنی اچھی ہے کہ مجھے تو زندگی میں بس سبق مل گیا. جی ہاں. ساس بہو کی ہو ہی جاتی ہے. ہاں جی ہاں. اور جب ساس بہو کی ہو تو شوہر کو بیٹے کو غصہ بھی آوے ہے، بات بھی بڑھ جا پھر. جی ہاں. تو ایسا ہی کچھ معاملہ تھا. میں نے حضرت سے عرض کیا کہ معاملہ ایسا ایسا ہوا. تو حضرت کا ایک خاص انداز تھا، بات سے بھی سمجھاتے تھے اور انداز سے بھی سمجھاتے تھے. اوہو جب ڈرائیور کے ہاتھ پیر پھول گئے تو پھر اب گاڑی کی سواری کی کیا خیر، کہاں خیر. جب ڈرائیور کے ہاتھ پیر پھول گئے تو اب گاڑی کی اور سواریوں کی کہاں خیر. بھائی یہ اشارہ اور کچھ نہیں فرمایا. کس کی غلطی، تمہاری غلطی، تمہیں برداشت کرنا چاہیے تھا، تم نے صحیح کہا، کچھ نہیں فرمایا. بس یہ جو اوہ جب ڈرائیور کے ہاتھ پیر پھول گئے تو اب سواریوں کی اور بس کی کہاں خیر. آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کا مطلب. مرد کی بڑی ذمہ داری ہے، وہ گھر کا امیر ہے، ڈرائیور ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. گھر میں چین و سکون اسی سے رہتا ہے. برداشت بہت عمدہ خصلت ہے، بہت اعلیٰ درجے کی خصلت ہے، اور برداشت اچھے لوگ کرتے ہیں. غصہ
بہت بری خصلت ہے، بہت ناپسند ہے، اور غصہ اکثر و بیشتر برے آدمی کرتے ہیں۔ اور گالیاں دینا تو ظاہر بات ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ تو اچھے آدمی کا کام ہے ہی نہیں۔ اور مار پیٹ اپنی بھی بدنام کی، اپنے گھر کی بھی بدنام کی، اور پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچی۔ بہرحال سمجھانا، برداشت کرنا، تدبیر کرنا۔ اور ایک بات اور، بار بار آپ سنتے ہیں گھر میں تعلیم، گھر میں تعلیم، ان کو جنت کی جہنم کی بات سناتے رہو، ان کو اللہ کے رسول کی بات سناتے رہو، اچھے لوگوں کا قصہ ان کو سناتے رہو، اثر ہوتا ہی ہوتا ہے، نہ ہونے والی کوئی بات نہیں، کہیں تھوڑا کہیں زیادہ، کہیں جلدی کہیں دیر سے۔ اور اس کے بعد دعا تو ایک ایسی چیز ہے جو مومن کا ہتھیار ہے، اور ہر معاملے میں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ایک دعا پڑھا کرو، جن کی شادی ہو گئی وہ بھی، اور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی، سب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ دعا ذکر کی ہے، اور یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی، عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندوں کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اگر مرد یہ دعا پڑھے گا تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا: اے میرے رب، ربنا، اے ہمارے رب، مجھے ایسی بیوی عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہ عورت اگر پڑھے گی تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے ہمارے رب، مجھ کو ایسا شوہر عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور اے اللہ مجھ کو ایسی اولاد نصیب فرما۔ اب مرد پڑھے یا عورت پڑھے، دونوں میں ترجمہ ایک ہی ہوگا، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہم کو متقی اور پرہیز لوگوں کا امام بنا۔ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، ہمیشہ پڑھا کرو، اور ہر کام کے لیے